زبور کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 7ویں سے 10ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت کا ورد کرتے ہیں اور کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ پریز گاڈ۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ بچتے وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، سرفرازی وہ پاتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ڈرنا یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بھائی صاحب، یہ ڈرنا وہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ قہار ہے، اور کلام واضح لکھا وہ قہر کرنے میں تو دھیما ہے، شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ ڈرنا یہ ہے کہ وہ کہیں روٹھ نہ جائے، وہ کہیں روٹھ، خدا کا پاک روح رنجیدہ نہ ہو جائے، وہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے، وہ مجھ سے اپنا منہ نہ پھیر لے، وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھا لے۔ ڈرنا یہ ہے۔ اور خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ آمین۔ آئیے ایک حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں، دوسرا سلاطین 6 باب اس کی 16ویں آیت، اور کتاب مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے، ارام کا بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ ارام کا بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے اپنے خادموں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کیوں نہ فلاں جگہ پر جا کر ڈیرے ڈالیں اور اسرائیل کے بادشاہ کو گرفتار کر کے اسیر کر کے اپنے ملک میں لے آئے۔ تو جب وہ اپنے خلوت گاہ میں یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ آج رات فلاں جگہ پر اسرائیل کا بادشاہ آئے گا اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے، تو ہوا یوں کہ وہاں پر ایک مرد خدا الیشا تھا۔ الیشا نے بادشاہ کو درخواست کی، بادشاہ آج رات تو اس جگہ پر نہ پہنچنا، کیونکہ ارامی آج رات تجھے گرفتار کرنے کو وہاں پر آئیں گے۔ اسرائیل کے بادشاہ نے مرد خدا کی بات کو تسلیم کر دیا، بات پر کان لگا لیے۔ تب کیا ہوا؟ تو جو ارام کا بادشاہ تو بڑا بے چین ہو گیا، اس نے کہا آج رات بھی گرفتار نہیں ہوا، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، اور کئی بار ایسا ہی ہوا، مگر اسرائیل کا بادشاہ ارام کے بادشاہ کے ہاتھ نہ لگا۔ اس نے ایک میٹنگ بلائی، اس نے میٹنگ بلائی، کہا اسے کون ایسا فوجی ہے جو ہماری باتیں اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ جا کے کر دیتا ہے؟ جب ہم اسے گرفتار کرنے کو اس کی جگہ پہنچتے ہیں تو وہ وہاں نہیں پہنچتا۔ تو ایک فوجی نے بڑی دلیری کے ساتھ بادشاہ سے کہا، بادشاہ شاید تجھے پتا نہیں، اسرائیل میں ایک مرد خدا جس کا نام الیشا ہے، تو اپنے خلوت گاہ میں میٹنگ کرتا ہے تو وہ اسرائیل کے بادشاہ کو آگاہ کر دیتا ہے۔ کوئی روح ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے الیشا مرد خدا کے اندر خدا کی فاضل روح کام کرتی تھی۔ آمین۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ جب وہ اس سے پکڑا نہیں گیا تو بادشاہ نے کہا، ارام کے بادشاہ نے کہا کیوں نہ ہم الیشا کو ہی گرفتار کر لیتے ہیں، پتہ کرو الیشا رہتا کہاں ہے۔ تو فوجی نے، ایک سردار نے بتایا اس کو کہ وہ 2-3 شہر میں رہتا ہے، پہاڑوں کی ایک وادی ہے چھوٹی سی، وہ وہاں پہ رہتا ہے۔ تو اس نے کہا آج رات کو بہت سارے رتھ تیار کر لو، رتھ تیار کر لو آج، اور بہت سارے سوار جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں،
تاکہ الیشا کو گرفتار کر لیا جائے. کس کو گرفتار کر لیا جائے جی؟ مرد خدا الیشا کو گرفتار کر لیا جائے. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے رات کو اس نے ایک بڑا ہجوم، بڑا لشکر الیشا کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا. جب الیشا کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا تو جب الیشا صبح سویرے اٹھا اور اس کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ الیشا کے شاگرد کا نام جہازی تھا. اور اس مرد خدا کا خادم صبح اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا ایک لشکر ماں گھوڑے رتھوں کے شہر کے چگرد ہے. سو اس نے خادم کو جا کر کہا ہائے میرے مالک، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم، سنیے غور سے، اس کے شاگرد نے کیا کہا جہازی نے؟ اے مالک اب ہم کیا کریں؟ تب الیشا نے جواب دیا جہازی خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے بہت زیادہ ہیں. ہاللیلویا. اس نے کہا جہازی تو خوف نہ کر، ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے بہت زیادہ ہیں. تب الیشا نے دعا کی اے خداوند میرے خادم جہازی کی آنکھیں کھول دے، میرے خادم جہازی کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ بھی دیکھ سکے، جس طرح ایوب نے کہا تھا. ایوب نے خدا سے کہا تھا خدا مجھے وہ سکھا جو مجھے نظر نہیں آتا. اب الیشا نے دعا کی اور الیشا نے کہا اے خدا میرے خادم جہازی کی آنکھیں کھول دی. تو کلام مقدس میں لکھا ہے تب خدا نے اس زبان کی آنکھیں کھول دی اور وہ دوبارہ باہر گیا. اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ الیشا کے گردا گرد پہاڑ آجی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویا. خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ ہوتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. آمین. دارا بادشاہ کا نام آپ نے سنا، نبوکدنصر کا بیٹا تھا. دارا بادشاہ نے جب حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے اس نے 120 ناظم مقرر کیے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک گورنمنٹ ہو، ایک کیبنٹ میرے ساتھ رہے. اس نے 120 ناظم مقرر کیے. جب 120 ناظم مقرر کیے تو ان کے اوپر 2 وزیر بٹھائے. ان 2 وزیروں کے اوپر ایک اور وزیر، ایسا وزیر جو خود بھی قیدی تھا، اسیری میں وزیری. دانیل نبی کو شرف حاصل ہے. ہاللیلویا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تمام 120 ناظم جو بھی تھے وہ اس کے خلاف تھے. 120 ناظم جو تھے وہ دانیل کے خلاف تھے کہ یہ کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے اور یہ تو اسیر ہے، یہ اس کی مملکت نہیں، یہاں پر اس کی نیشنلٹی نہیں، یہاں پر اس کی قومیت نہیں، یہاں پر اس کا خاندان نہیں، یہ کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ نہ، ہم نہیں مانتے. سو اسے وہ گرانا چاہتے تھے. انہوں نے ایک پلان کیا، ایک منصوبہ بنایا. وہ خدا کی حضوری کے سوا اور کسی طریقے سے بھی دانیل کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے تھے، دانیل کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے قانون بنایا اور جا کر دارا بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے تیری عزت کے لیے، تیری تکریم کے لیے، تجھے محترم جاننے کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے اور وہ ایک قانون ہے جو امتناعی قانون ہے، جو لا تبدیل قانون ہے، مادیوں اور فارسیوں کا قانون. کیونکہ لا تبدیل ہے تو ہم ایک ایسا ہی قانون چاہتے ہیں 30 دن تک پوری سلطنت کے اندر 30 دن تک کوئی بھی تیرے سوا کسی آدمی یا کسی معبود کے آگے نہ جھکے کوئی شخص. اور اگر کوئی جھکے ایسی جسارت کرے تو اسے شیروں کی مہد میں پھینکا جائے. اسے شیروں کی مہد میں، کیونکہ بادشاہ تھوڑا سا لالچی ہوتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنی ہمیشہ عزت چاہتے ہیں. اس نے اپنی انگوٹھی سے اس نوشتے پر دستخط کر دیے
उसे ये मालूम ही नहीं था मेरा प्यारा जिसे मैंने अपना आला वजीर चुना हुआ है वो तो सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। उसे इस बात का इल्म भी नहीं था, हालांकि वो दानियल से बड़ा प्यार करता था। कलामे मुकद्दस के अंदर वाज़िह लिखा है, जब ये निश्चित पे दस्तखत हो गए कि कोई भी शख्स सिवाय बादशाह दारा बादशाह के किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी से दरख्वास्त नहीं करेगा पूरे 1 माह तक। मगर ये बात दानियल को वारा नहीं थी, दानियल को ये बात गवारा नहीं थी। लिखा वो हस्मे मामूल दिन में 3 मरतबा खुदा के हजूर झुकता रहा, वो खुदा से मांगता रहा, वो खुदा से कहता रहा, ऐ खुदा मेरी और मेरी कौम की असीरी को खत्म कर। उसे इस बादशाह की कोई जरूरत ना थी, वो खुदा की हस्मे मामूल शुक्रगुजारी करता रहा। और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है 120 जब नाज़िम आए उन्होंने आकर उसे देख लिया और फिर जाकर दारा बादशाह से कहने लगे उसकी कचहरी के अंदर, क्या तेरा कानून इतना कमजोर है? क्या तूने उस नविश्ते पर दस्तखत नहीं किए? क्या मादियों और फारसियों का आइन तब्दील नहीं होता? उसे कहा नहीं, जो मैं कह दूं उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। तो उसे कहा फिर तेरा अपना बंदा दानियल तेरे हुक्म की परवाह नहीं करता, वो हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा खुदा के, जिंदा खुदा के जो हाकिमुल हाकिमीन है, जो कदीमुल अयाम है, उसके आगे झुकता है। दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल झुकता है, वो उसी से मांगता है, उसी से दरख्वास्त करता है और उसके अलावा किसी के आगे वो नहीं झुकता, यहां तक वो तेरी तकरीम नहीं करता। अब तू क्या कहता है बादशाह? उसने कहा लाओ उसे। जब वो दानियल को ले गए तो उसने कहा दानियल अब तेरा खुदा तेरी हिफाजत करेगा। कलामे मुकद्दस में लिखा है वो उसे बांधकर शेरों की मान के पास ले गए और एक बड़ा पत्थर उस गार के अंदर उन्होंने उसके सामने लगा दिया, उसके ऊपर मोहर कर दी गई ताकि कोई भी उस पत्थर को हिला ना सके, कोई भी उस पत्थर को हिला ना सके, अपनी जगह से जुदा ना कर सके। उन्होंने बांध कर दिया, बांध दिया उस पत्थर को। और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है सारी रात बादशाह फिर नहीं सोया। खाना उसके लिए आया, उसने कहा मैंने नहीं खाना। म्यूजिक बजाने वाले, मौसीकी बजाने वाले आए, उसने कहा चले जाओ। मेरा एक बेहतरीन दोस्त शेरों की गार में, शेर तो उसके कपड़े भी खा गए होंगे। कलामे मुकद्दस के अंदर वाज़िह लिखा है 12 शेर थे 7 दिन के भूखे। भूखा बंदा एक दिन का नहीं मांग, बोलो लड़ाई काची हो जाती। हाँ तो ये शेर थे खूंखार दरिंदे। तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है वो सारी रात ना सोया। सुबह सवेरे बादशाह जब उठा तो उसकी मान की तरफ चल पड़ा, पीछे पूरा लश्कर बादशाह के पीछे पीछे चल रहा है। बादशाह उसकी मान पर पहुंचा, उसने फौजियों की तरफ देखा और उनसे कहने लगा पत्थर को हटाओ। जब पत्थर को हटाया उसने अपना मुंह मांद में करके कहा दानियल क्या तेरा खुदा कादर हुआ कि तुझे बचाए? तो दानियल ने बड़ी ऊंची बात से कहा बादशाह तू सलामत रहे। हालेलुया, बादशाह तू सलामत रहे। देख मेरे खुदा ने अपना पाक फरिश्ता भेजा, उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया, खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैर होता है, उनको बचाता है, उनको बम्बों में खादमों के बच्चे नहीं मरते। फायरिंग हो रही हो, खादम ने उसमें नहीं मरेंगे। जंग जगल का समा हो, खादम नहीं मरेंगे। अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। वो अपने जलाल की खातर अपने खादम को आग की पट्टी से बचा लेता है। सदरक मीशक अब्दुन्नजू को आग की पट्टी में बचाने के लिए जो आग में उतर आया उसका नाम खुदा का
بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللویا۔ کوئی شخص خدا کے جلال کے لیے زوردار نعرہ بجا سکتا ہے؟ کوئی شخص بھی؟ کون ہے؟ ہاللویا۔ میرا خدا یسوع سچا اور زندہ ہے۔ ہاللویا۔ کیا بات ہے ہیرودیس بادشاہ کی؟ ہیرودیس بادشاہ، جانتے ہیں ہیرودیس بادشاہ جس نے یسوع مسیح ناصری کو جو تھا پیدا ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے 2 سال کے بچے مروا دیے تھے، وہ ہیرودیس اعظم تھا۔ ہیرودیس اعظم کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام ارخلاؤس تھا، ارخلاؤس، ایک کا نام فلپس تھا، ایک کا نام انتپاس تھا۔ یہ تینوں، اور جب یسوع مسیح 2 سال کے تھے تو وہ ہیرودیس مر گیا۔ بولیے جی، وہ ہیرودیس کیوں لکھا ہے کہ جو بچے کے جو اس کے سسٹم میں تھے وہ اب مر گئے ہیں، واپس ناصرت کو چلا گیا۔ اب اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا انتپاس ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے انتپاس کو جب خبر ملی کہ تمام یہودی تجھے سیٹ سے اتارنے کو ہیں، کوئی نیا کام کر، تو کلام مقدس کے اندر واضح لکھا ہے، اعمال کی کتاب 12واں باب دیکھ لیں، اس نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو، جسے خدا یسوع پیار کرتا تھا، تلوار سے قتل کروا دیا۔ جب نعرے لگے ہیرودیس انتپاس کے نعرے لگے بلے 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 بلے، تو اس نے پطرس کو بھی پکڑ لیا، پطرس کو گرفتار کر لیا گیا، پطرس کو گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا جس طرح میں نے یعقوب کو مار دیا، پطرس کو بھی اسی طرح چوک میں کھڑا کر کے اس کی گردن کاٹ دوں گا تلوار کے ساتھ، تاکہ میری سیٹ باقی بچ جائے۔ اسے اپنی سیٹ کا بڑی پرواہ تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا پطرس کو حوالات میں بند کر دیا جائے، اور 4 پہروں کے درمیان میں پطرس کو اندر حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگا دی، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں لگا دی، اور پطرس میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ اس قسم کے کراڑے مارتا جیل دے وچ پطرس، اسے پرواہ ہے میں مرنے کو ہوں، اسے پرواہ ہے میں قید ہوں، اسے پرواہ ہے نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور وہ سویا ہوا ہے۔ کتاب مقدس کے اندر واضح لکھا ہے، سنیے، کتاب مقدس کے اندر واضح لکھا ہے خدا کا فرشتہ اس کوٹری میں آ گیا، جن کے اندر کال کوٹری چھوٹی بالکل جنہ سائز ہے اونی، کال کوٹری میں خدا کا فرشتہ آ گیا، تاریکی کے اندر، کلام میں لکھا تاریکی کے اندر نور چمکا، تاریکی کے اندر، اور پوری کال کوٹری جو تھی وہ روشن ہو گئی، مگر وہ نہیں اٹھا، اتنی میٹھی نیند سویا ہوا تھا، بیڑیاں لگے بھی اتنی میٹھی نیند، کیا واہ واہ، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے کام بڑھ جائیں گے، مگر جو خداوند کے طالب ہیں کسی نعمت کے محتاج ہے۔ اب کیا ہوا، اسے نیند آئی ہوئی، اور کلام مقدس کے اندر لکھا جب فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے اس کی پسلی پر اپنا ہاتھ مارا اور اس سے کہا اٹھ، اور جب وہ اٹھا اسے کہا جوتی پہن لے، جب جوتی پہن لے اسے کہا اپنی قمیض بھی پہن لے، قمیض پہن لے اسے کہا چوغا پہن لے، جب چوغا پہننا، کلام مقدس کے اندر لکھا جس نے چوغا پہنا اس کی ساری بیڑیاں کھل گئی، اس نے کہا چل باہر نکل، دروازے کھل گئے، بند بوئے بند کھڑکیاں یسوع مسیح کے حکم سے کھل جاتی ہیں، اور وہ سوچنے لگا شاید کوئی رویا دیکھ رہا ہے، کوئی ویژن دیکھ رہا ہے، کوئی خواب کوئی فلم دیکھ رہا ہے، یہ نئے کوئی سسٹم چل رہا ہے، اسے لے آیا باہر پھاٹک پر، جیل کے پھاٹک پر، فرشتہ اسے لے آیا جیل کے پھاٹک پر۔ اب فرشتے کو جانا تھا، ایک طرف فرشتے کا راستہ، ایک طرف پطرس کا راستہ، تو پطرس نے کہا مجھے اپنے گھر کو جانے، اور پطرس اپنے گھر کو چلا گیا۔ عام معمولی شخص نہیں ہے، اس نے اپنا فدیہ دیا ہے، اس نے اپنا لہو آپ کے لیے بہایا ہے، آپ معمولی نہیں ہے، اپنی کیئر کیجئے، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، اس نے میرے لیے جان کا فدیہ دیا ہے۔ جس یسوع کے لیے خدا اپنے فرشتوں کو تعینات کرتا ہے تاکہ اس کی خدمت کریں، وہی فرشتے آپ کے لیے بھی تعینات ہیں۔ خدا نے فرشتوں کو اشرف المخلوقات بنا